یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ اے لوگو، یقیناً یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، پس ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ اے لوگو سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب انسانوں کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ قد جاءکم الرسول، یقیناً تمہارے پاس رسول آ چکا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف اس 23 سال کے لیے نہیں تھی جب تک آپ دنیا میں تھے، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ ہی سب کے اب آخری پیغمبر ہیں۔ ایک امت اجابت ہے جس نے جواب دیا، ایمان لے آئی، اور دوسری امت آپ کی کون سی ہے جو ایمان نہیں لائی، امت دعوت، جس کو دعوت دی گئی۔ تو قد جاءکم الرسول میں رسول سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بات کی تائید سورۃ الاعراف کی آیت 158 سے بھی ہوتی ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجیے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی، مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی رنگ و نسل کے لوگ ہیں میں ان سب کا رسول ہوں۔ پہلے نبی ایک مخصوص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، جیسے قوم عاد کی طرف کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام، تو وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف عمومی طور پر بھیجا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے رسول ہیں، اور قرآن سب کے لیے ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ تو یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تو رسول جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، رب کی طرف سے آیا ہے، اپنے پاس سے نہیں دے رہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فآمنوا خیرا لکم، اس پہ ایمان لے آؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی رسول پر بھی ایمان لے آؤ، اور جو کچھ رسول لائے ہیں اس کو بھی قبول کر لو، اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر دونوں اس ایمان پر مبنی ہے۔ تو یہ خیر کس کس شکل میں انسان کو حاصل ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ایک اطمینان قلب کو، کہ انسان کو اپنا زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے، ہدایت کی شکل میں خیر ملتی ہے، علم ملتا ہے، پھر اس کی بنا پر عمل صالح کی توفیق ہوتی ہے، اس کی بنا پر جب انسان نیک کام کرتا ہے تو دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، پھر اس پر موت آتی ہے تو اطمینان کے ساتھ آتی ہے۔ اس ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جب انسان قبر سے اٹھے گا تو سکون سے اٹھے گا، یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے ایمان والوں کو اپنا بندہ کہے گا، میرے بندو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اون کریں گے، تو پھر اپنی جنتوں میں بسائیں گے، خوش رکھیں گے۔ یہ سب کچھ کس کی بدولت ملا؟ ایمان کی بدولت۔ مومن کے لیے تو ویسے بھی ہر حال میں خیر ہوتی ہے، لیکن یہ خیر ایمان کے بعد ہی ملتی ہے، اور جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی خیر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے
کہ تم اس پر ایمان لاؤ، ہم لائیں یا نہ لائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، ہر چیز اسی کے ماتحت ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس نے کفر کیا تو اللہ بے شک تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے، ان کے ایمان لانے سے بھی بے نیاز ہے، ان کے گناہوں سے بھی بے نیاز ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور مخلوق اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں حکمت سے کام لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون ہدایت کا مستحق ہے اور کسے گمراہ رہنا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے، اور وہ سچے رسول ہیں، اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم آپ کی شریعت کو ہر اعتبار سے قبول کریں۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے کی بات بھی اس آیت میں کی گئی ہے، من ربکم۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام ہوتی ہے، ایک خاص ہوتی ہے۔ عام کیا ہے؟ جیسے رب العالمین ہے، اور خاص کیا ہے؟ جیسے رب موسیٰ و ہارون، یا فلا و ربک کہہ کے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں۔ تو رسولوں کو بھیجنا جو ہے وہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے ایمان لانے کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ پر حق کے سوا کچھ مت کہو۔ بلا شبہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ تھا، جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھی۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور نہ تم کہو کہ تین ہے، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ایک ہی الہ ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو عام ہے، لیکن مراد اس سے عیسائی ہیں۔ اہل کتاب کا اطلاق یہود و نصارہ دونوں پر ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود نے جو رویہ اختیار کیا اس کا ذکر پچھلی آیات میں گزر چکا ہے، کہ انہوں نے ان کو ناجائز اولاد کہا، اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کی۔ دوسری طرف عیسائی ہیں، انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا بعض کے خیال میں الہ بنا دیا۔ تو یہود نے کیا کیا؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ بے شک ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا۔ بالکل ایسی ہی عبارت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، وہی الفاظ ہیں ان کے لیے۔ تو اے اہل کتاب یعنی اے نصارى، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں تم غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا، کسی بھی چیز میں زیادتی کرنا، ایکسس کرنا، اس کو افراط بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس تفریط ہوتی ہے، جس کا مطلب تقصیر ہوتا ہے، یعنی کمی کرنا، جیسے یہود نے کی ان کی شان میں کمی۔ تو یہاں نصارہ کو کیا کہا گیا ہے کہ جو حد جائز ہے اس سے آگے نہ بڑھو۔ عمومی طور پر بھی ہمیں عبادات میں اپنے دین میں غلو سے منع کیا گیا ہے، یعنی عبادات میں غلو کیا ہے؟ مثلا 4 رکعت نماز ہے تو اس کو کہے کہ میں تو 5ویں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس نے کیا کیا؟ حد کراس کر کے اپنی طرف سے ایک اور لگا لیا۔ اسی طرح مثلا ساری رات جاگ کر نمازیں پڑھتے رہنا، اور ہر روز جو ہے وہ روزہ رکھ لینا۔ تو ہمارے دین نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے،
اور یہاں جو بات کی جا رہی ہے لا تغلو فی دینکم، یعنی اس کام میں غلو نہ کرو جس کے ساتھ تم اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہو، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح ہی اللہ ہے یا تینوں کا تیسرا ہے، یا یہ کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ ساری باتیں کیا تھی؟ غلو پر مبنی تھی. تو اس مبالغہ آرائی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حد سے بڑھ گئے تھے اور انہیں ان کے مقام سے بڑھا دیا تھا، انہوں نے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، لیکن انہوں نے ان کو اللہ کا رسول نہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، یعنی دائرۂ نبوت سے نکال کے دائرۂ الوہیت تک پہنچا دیا، معبود بنا دیا اور عبادت شروع کر دی. تو اس چیز سے روکا گیا ہے. مسند احمد میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی غلو سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا مجھے ایسے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، بس میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم یوں کہا کرو کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور عبدیت کا جو مقام ہے نا، یہ انسان کے لیے بہت بڑا مقام ہے. بندے کی عظمت اس کے جھکنے میں ہے، سر زمین پہ ناک زمین پہ رکھنے میں ہے اللہ کے سامنے، کہ یہی اس کا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہود و نصارہ کی مثال دے کر غلو سے روکا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزع کی حالت طاری ہوئی تو آپ اپنی چادر چہرہ مبارک پر بار بار ڈال لیتے، یعنی ہٹاتے ڈالتے. جب شدت بڑھتی تو ہٹا دیتے، یعنی چہرے پہ کپڑا ڈالتے، جب زیادہ تکلیف ہوتی تو ہٹا دیتے. بس آپ نے اسی حالت میں فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا. آپ اپنی امت کو ڈرانا چاہتے تھے جو کچھ انہوں نے کیا، یعنی انہوں نے غلو کیا. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا، انہی کی پیروی میں قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو ہمیں تمام انبیاء کے بارے میں یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور ان کو ان کے مقام سے نہیں بڑھانا چاہیے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر تقوی اختیار کرنا لازم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اغوا کر لے. میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے میرے اس مقام سے بلند کر دو جو اللہ عز و جل نے میرے لیے مقرر کیا ہے. اسی لیے ایک موقع پر آپ نے اس بات سے منع کیا کہ جب کسی شخص نے کہا جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، اس سے منع کیا گیا. آپ نے فرمایا تم نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک بنا دیا، بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں ناحق باتیں مت کرو، یعنی اللہ پہ جھوٹ مت باندھو. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور افعال جو ہیں ان کے بارے میں بغیر علم کی بات نہ کرو. اور ویسے بھی عمومی طور پر یعنی قرآن میں یا دین کی بات میں اپنی مرضی سے اس کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے، اپنے خیالات یا اپنی چاہت سے. تو ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، یعنی حق کے سوا کوئی بات نہ کرو. مطلب کیا ہے؟ جو بات ثابت ہو، پروفڈ ہو، اوتھینٹک ہو، بس وہی بات کرو. حق جو ہے یہ باطل کا اپوزٹ ہوتا ہے. تو جو کہتا ہے مسیح اللہ کا بیٹا تو وہ اللہ پر ناحق بات کہتا ہے. ٹھیک ہے نا. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، انما یہ کلمہ حصر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے سوا نہیں ہے مسیح عیسی ابن مریم کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ مراد ہے. اور مسیح کیا ہے؟ عیسی ابن مریم کا لقب ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر 4 باتیں کی گئی ان کے بارے میں، مسیح، عیسی ابن مریم، رسول اللہ. ٹھیک ہے، یہ ہے ان کی اصل حیثیت. اور کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی بیمار پہ ہاتھ پھیرتے تو بھلا چنگا ہو جاتا. اسی طرح اگر کوئی گنجا ہوتا تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تو بال اگاتے. اسی طرح مادر زاد نابینے کو، پھلبیری والے کو ہاتھ پھیر کر تندرست کرتے اللہ کے اذن سے. اور یہ جو مسیح الدجال ہم کہتے ہیں اس کو مسیح کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اور یہ بھی ہے کہ وہ بھی پوری دنیا میں گھومے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی گھوم پھر کر تبلیغ کرتے تھے. اور ابن مریم کیوں کہا گیا؟ کہ آپ کا باپ نہیں ہے کوئی، آپ مریم کے بیٹے ہیں، مریم بنت عمران کے. ان کو ان کی والدہ کی طرف منسوب کیا گیا. تو اسی طرح جس کا کوئی شرعی باپ نہ ہو تو اس کو ماں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ورنہ جس کا باپ ہو تو اس کو تو ماں کے نام سے نہیں نام دیا جاتا نا. تو یہاں پر ان کا لقب بھی بیان کیا گیا، نام بھی بیان کیا گیا، اور مریم کے بیٹے ہونے کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا. اور باقی یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور اس میں اس بات سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے ابن مریم کہہ کے کہ وہ انسان ہے، کیونکہ انسان سے پیدا ہوئے ہیں،
مریم سے پیدا ہوئے ہیں، عورت کے رحم سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے باقی بچے ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر رسول اللہ ہیں. اس سے آگے نہیں ہے مقام کوئی. سبحان اللہ، کتنا اسم بامسمہ ہے کہ مسیح کیوں کہا گیا. یعنی ہم لوگوں کے تو نام بس نام ہوتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ ہماری شخصیت سے میچ بھی کرتے ہوں، لیکن یہاں لقب بھی، مسیح، پھر عیسیٰ، پھر ابن مریم، پھر رسول اللہ. وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، کلمہ کن ہے. القاها الی مریم، جو مریم کی طرف القاء کیا گیا، یعنی کلمہ کن کہا ان کی پیدائش کے لیے. یعنی حضرت مریم کو جو حمل ٹھہرا تھا وہ کن کی وجہ سے ٹھہرا تھا. اسی طرح ان کو کلمہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہے جس کی اللہ نے بشارت دی تھی. ٹھیک ہے. وروح منہ، اور اس کی طرف سے روح ہے، یعنی روحوں میں سے ایک روح ہے جو اللہ نے بھیجی. پھر اسی طرح روح اس لیے بھی کہا گیا کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے لیے روح پھونکی تھی، کیونکہ لغت میں پھونک مارنے کو روح کہا جاتا ہے، تو پھونک مارنے کی وجہ سے ان کا نام روح رکھ دیا گیا. اور یہاں روح منہ، یہ من جو ہے یہ بعض تبعیض کے لیے نہیں ہے کہ اس کا حصہ بن جائے. روح منہ سے مراد اللہ کے حکم سے روح ڈالا جانا ہے، اللہ کا جز ہونا نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح جان لیں. کہا جاتا ہے کہ ہارون الرشید جو تھا اس کا ایک معالج تھا جو عیسائی تھا، ڈاکٹر کہہ لیں. تو ایک دن وہ ہارون الرشید کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک حصہ ہے، یعنی اللہ ہی سے الگ ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. اور تمہارے قرآن میں بھی اس کی دلیل موجود ہے. قرآن جو یہ کہتا ہے وروح منہ، تو یعنی اس سے روح ہے، تو اس میں سے نہیں ہے، لیکن اس نے یہ معنی نکالا اس کا. ٹھیک ہے. تو واقدی وہاں پر موجود تھے. واقدی جو ایک ہسٹورین ہے، مورخ ہیں، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. سورۃ جاسیہ کی آیت ہے، اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کیا. منہ، تو انہوں نے اس عیسائی سے کہا کہ اس طرح تو زمین آسمان بھی اللہ کا جز ہو گئے. اگر منہ کا مطلب تم اللہ کا حصہ بناتے ہو تو زمین و آسمان کے بارے میں بھی یہی آیت آتی ہے. تو وہ حیران ہو گیا اور اس کو سمجھ آ گئی کہ میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک نہیں، تو مسلمان ہو گیا. اسی طرح روح منہ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی، یعنی اپنی رحمت کے ساتھ ان کی تائید کی. اور جہاں تک روح کا معاملہ، تو ہر انسان کو روح اللہ ہی نے بخشی ہے، کیونکہ کسی اور کے تو بس میں نہیں روح بنا سکے، روح پیدا کر سکے یا کسی میں روح ڈال سکے. سورۃ السجدہ میں آتا ہے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ. یعنی یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے. تو اس کا مطلب ہے سب انسان پھر وہ اللہ کا حصہ ہو گئے؟ نعوذ باللہ، نہیں. اس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونکی. تو چیزوں کی جب اضافت ہوتی ہے کسی چیز کی طرف، یعنی ایک چیز کو دوسری کی طرف نسبت دی جاتی ہے، تو یہ دو طرح کی نسبت ہوتی ہے. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف جب نسبت دی جاتی ہے تو ایک وہ نسبت ہوتی ہے جو اللہ سے جدا نہیں ہوتی، جیسے اس کے اسماء و صفات ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی سماعت ہے، تو یہ اللہ سے الگ نہیں ہے. اور دوسری ہے عزت اور شرف دینے کے لیے نسبت، وہ اللہ سے علیحدہ ہوتی ہے اور یہ مخلوق ہوتی ہے. جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا حصہ نہیں ہے. مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، اللہ کا گھر، تو یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر نہیں رہتے. اس شرف کے لیے ان کو عزت بخشی گئی، اس گھر کو یا اس چیز کو جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیں کیا ماننا چاہیے؟ رسول، اللہ کا کلمہ اور اس کی طرف سے روح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نیز وہ اللہ کا ایسا کلمہ ہے جسے مریم تک پہنچایا، اور اس کی طرف سے روح ہے. جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم سب اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ. یعنی اللہ پر کیسا ایمان لانا؟ حقیقی ایمان کون سا ہے کہ جس میں کوئی شرک نہ ہو، کہ وہ الوہیت میں اکیلا ہے. اور سب رسولوں پر ایمان لانا
یعنی یہ نہ کہو کہ ہم صرف عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں گے یا ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم ان کی ذات میں غلو بھی نہیں کرتے. ولا تقولوا ثلاثہ، مت کہو کہ تین ہیں. یعنی اہل کتاب کو تین الہ کے باطل قول سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، منع کیا گیا کہ وہ زبان سے یہ بات مت کہیں کہ تین الہ ہیں. ولا تقولوا ثلاثہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ خود عیسائیوں کے اندر اس تثلیث کے عقیدے میں اختلاف ہے. کوئی حضرت مریم کو اس تین کا ایک بناتے ہیں، کوئی جبریل علیہ السلام کو بناتے ہیں کہ اللہ، مسیح اور مریم، ان تین سے وہ ٹرینٹی کا عقیدہ لاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ تو یہ بات جو ہے کفر پر مبنی ہے، جس کا ذکر سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد. بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں مگر ایک معبود. اور یہ بات زمین و آسمان پہ بھی بڑی بھاری ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بیٹا پکارے کسی کو. انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو ایک ہی الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ بیوی ہے، نہ رشتہ دار، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، تو اس کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. اولاد تو انسانوں کو چاہیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کس لیے چاہیے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں. یعنی اگر اولاد ہوتی تو وہ بادشاہت میں شریک ہوتی، کچھ حصہ ایک بچے کا ہوتا، کوئی کسی کا ہوتا، کوئی کسی کا، تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ہر چیز کا مالک وہی ہے. اور یہ بات قرآن مجید میں کتنی دفعہ آتی، لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز صرف اسی کی ہے. اگر کوئی اور الہ ہوتا تو پھر وہ شریک بن جاتا اس میں. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کا وکیل ہونا کافی ہے. وکیل کہتے ہیں حفاظت کرنے والا، دوسروں کے معاملات کی تدبیر کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی بادشاہت کی حفاظت میں بیٹے کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا ہی ساری کائنات کو دیکھ سکتا ہے اور اس کا انتظام چلا سکتا ہے، اور تمام مخلوق اپنے معاملات اللہ کے سپرد بھی کرتی ہے. وکفا باللہ وکیلا، اللہ کا وکیل ہونا کافی ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے. غلو دراصل دین میں نقص ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے بارے میں ناحق باتیں نہیں کرنی چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، نہ کہ رب. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ایک ہی الہ ہے، انما اللہ الہ واحد. عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے معزز ہونے کی بات یہاں کی گئی. ان کو عزت کیسے بخشی گئی؟ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم. پھر یہ کہ تمام روحوں کے خالق اللہ ہی ہیں. پھر عقیدہ تثلیث کی نفی کی گئی. اللہ کے اولاد ہونے کی پاکی کا بیان ہے، یعنی کہ وہی اکیلا بادشاہ ہے. کائنات میں اللہ کی قدرت اور وسعت اور غلبے کا بیان ہے. وکفا باللہ وکیلا، کیونکہ وہ وکیل ہے تو پھر ہی ساری کائنات چل رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.